مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک بڑی خبر لے کر آئے ہیں آپ کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی نے جو البانیہ میں امیگرینٹس کے سینٹر بنائے تھے اور جو اٹلی میں جو لوگ آ رہے تھے غیر قانونی تارکین کشتیوں کے ذریعے اور جنہیں اٹلی کے ادارے ریسکیو کر رہے تھے، ان کو فیصلہ ہوا کہ ان کو جو ہے البانیہ میں 2 کیمپ ہیں وہاں پر شفٹ کیا جائے گا۔ لیکن اس اسکیم کو دھچکا لگا ہے۔ جی ہاں، پہلے جو 16 لوگ منتقل کیے گئے تھے ان کے اوپر اطالوی عدالت نے ایک بڑا فیصلہ سنا دیا ہے اور ان لوگوں کو واپس لانے کا حکم دے دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ پورا جو اٹلی کا جو پچھلے 1 سال کا معاہدہ تھا، اتنا خرچہ ہوا وہاں پر 2 کیمپ بنائے، یہ سارا جو ہے خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ بدھ کے روز جو ہے یہ سینٹر تیار ہوئے تھے، تو اس کے بعد بدھ کو پہلی بار جو ہے وہ 16 تارکین وطن کو وہاں منتقل کیا گیا تھا۔ اٹلی کی بیریا کا جہاز ان کو وہاں پر لے کر گیا تھا، لیکن جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر 2 لوگ جو ہے وہ میڈیکل چیک اپ ہوا تو ان کو انہوں نے 18 سال سے کم عمر ڈکلیئر کیا، جبکہ 2 لوگوں میں طبی مسائل تھے، تو ان 4 کو پھر واپس لانا پڑ گیا تھا اور صرف 12 لوگ رہ گئے تھے۔ اور ان کا تعلق جو ہے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو محفوظ ملک جن کو قرار دیا گیا ہے ان کے تارکین وہاں منتقل کیے جائیں گے، اور مصر اور بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا جنہیں اٹلی نے محفوظ ملک قرار دیا ہوا ہے۔ اور محفوظ ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے پناہ کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ پاکستان بائی دا وے جو ہے وہ اٹلی کے محفوظ ممالک میں شامل نہیں ہے، اس لیے کسی پاکستانی کو منتقل وہاں پر نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی فی الحال آگے کیا جانا تھا۔ تو اب یہ جو 12 لوگوں کو وہاں پر لے کر گئے تھے، تو یہ اب معاملہ ان کو وہاں پر منتقلی کا معاملہ اٹلی میں جو امیگریشن ٹریبونل ہے روم کا، وہاں پر پیش کیا گیا، اور وہاں سے اس عدالت نے، اس جج نے اس کی جب توثیق کرنی تھی تو اس کے بعد جو ان کے معاملات وہاں پر جو ہے البانیہ کیمپ میں ان کے پناہ کے کیس چلتے۔ لیکن جو روم کا امیگریشن ٹریبونل ہے اس کے جج نے ان لوگوں کو البانیہ کی منتقلی کی توثیق سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے ان حکومت کی درخواست مسترد کر دی ہے اور کہا ہے کہ چونکہ یورپ کی جو عدالت انصاف ہے اس نے مصر اور بنگلہ دیش کو محفوظ ملک قرار نہیں دیا بلکہ غیر محفوظ ممالک میں رکھا ہوا ہے، لہٰذا ان 12 تارکین وطن کو جو البانیہ منتقل کیا گیا وہ غلط ہے، اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان 12 تارکین کو بھی واپس جو ہے وہ لایا جائے، اٹلی میں واپس منتقل کیا جائے، اور ان کے جو بھی پروسیس ہے اور جو بھی کیس ہے جس طرح باقی تارکین کا ہوتا ہے تو ان کے ذریعے سے مکمل کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس کے بعد حکومت کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے۔ جو وزیر اعظم میلونی کی جماعت ہے FDI، اس کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی یہ بائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں جس میں انہوں نے کہا PD ہے، 5 اسٹار ہے اور AVS ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے حق میں، اور یہ جو انہوں نے ججوں پہ الزام لگایا ہے کہ وہ بائیں بازو کی جانب رجحان رکھتے ہیں، اور وہ حکومت جو کوشش کر رہی ہے کہ اٹلی کے بارڈر کو محفوظ بنایا جائے اور انسانی اسمگلنگ کو روکا جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، تو انہوں نے کہا کہ جج جو ہے یہ بائیں بازو کی جماعتوں کی طرف جو ہے جھکاؤ کی وجہ سے اس سارے عمل کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور جو اٹلی کی عدلیہ ہے وہاں پر ایک بار پھر جو ہے ان کے درمیان پہلے بھی امیگریشن کے معاملات پر مسائل آئے تھے، اور اب پھر ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان اختلافات ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کا جو ججوں کی تنظیم ہے ANM، اس کی طرف سے جواب بھی آ گیا، حکومت نے جو کہا ہے، اور انہوں نے ANM کے ترجمان نے کہا ہے کہ اٹلی کے جو ٹریبونل کے جج ہیں انہوں نے بالکل درست فیصلہ دیا ہے، اور وہ فیصلہ یورپی عدالت انصاف کے فیصلے سے مطابقت رکھتا ہے جس کے مطابق مصر اور بنگلہ دیش غیر محفوظ ملک ہے، محفوظ ملک نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اٹلی کے جو قوانین ہیں وہ بھی یورپی قوانین کے اس کے ماتحت آتے ہیں، اور یہ عدالت کا اور جج کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اٹلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں علی شینن ہیں، وہی بڑی سخت تنقید کر رہی تھیں ایک ایسے موقع پر جب برسلز میں یورپی رہنماؤں کا اجلاس ہو رہا تھا اور اطالوی وزیر اعظم میلونی اپنے البانیہ کے ماڈل کو دیگر ملکوں کے سامنے پیش کر رہی تھی، اور کئی ملکوں نے اس میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ اگرچہ اس طرح کی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ منتقل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس حد تک دلچسپی تھی۔ ہالینڈ نے خاص طور پر دلچسپی لی تھی، اور آسٹریا نے بھی، کہ جن لوگوں کے پناہ کے کیس مسترد ہو جاتے ہیں ان کے لیے کسی تیسرے ملک میں ان کو منتقل کر دیا جائے۔ اٹلی تو ظاہر ہے کہ کیس ہی وہاں چلانا چاہ رہا تھا، جیسے UK جو ہے اور روانڈا میں چلانا چاہ رہا تھا، لیکن لیبر گورنمنٹ نے آ کے ختم کر دیا اس کو۔ لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس میں اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پناہ کے کیس مسترد ہو چکے ہیں اور جو اپنے ملکوں میں واپس نہیں جا رہے انہیں کسی تیسرے ملک میں منتقل کر دی جائے۔ لیکن اب اس سارے پلان کو دھچکا پہنچا ہے، اور یہ اس پہ اٹلی کی جو اپوزیشن لیڈر ہے علی شینن ہے، جو کونتے ہیں، اور جو باقی جو لیفٹ کے اور اپنے گرین پارٹی ہیں، انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور انہوں نے یہ الزام بھی لگایا حکومت پر کہ اس نے 1 ارب یورو جو ہے وہ قوم کے برباد کر دیے
ان سینٹرز کے بنانے پر یہ سینٹر بالکل ٹھیک نہیں ہے، انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، تارکین کے حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ پیسہ ان کا کہنا تھا کہ اٹلی میں جو صحت کا نظام اور دیگر جو مسائل ہیں حل ہیں اس کے اوپر لگنے چاہیے۔ اس پہ اب یہ کہ یہ تارکین وطن کے لیے یہ جو حکومت کا پورا پلان تھا وہ بہرحال خطرے سے دچار ہو گیا ہے، اور ان 12 تارکین کو ظاہر ہے عدالت کا حکم ہے تو وہ تو ماننا پڑے گا۔ پاکستان تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم بھی دل چاہے تو مانو، دل نہ چاہے تو نہ مانو۔ تو یہاں پر تو یہ جو مہذب ملک ہیں ان کی یہی مہذب ہونے اور ان کی ترقی کی یہی ایک وجہ ہے کہ وہاں پر عدالت کا حکم آخری ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔